آئے سوالوں کی قبلے رخ ہو کر پیشاب کرنا کیسا ہے؟ جبکہ وہ کمپنی وغیرہ میں ہوتے ہیں تو کبھی کھڑے کرنا پڑتا ہے. تو بہرحال اس کو دونوں کو جواب دیتا. پہلا، قبلے رخ پیشاب کے وقت یا پیخانے کا قبلے رخ بھی ہونا، چہرے کو بھی رکھنا اور پیٹھ کو رکھنا دونوں منع ہے. قبلے کی طرف پیشاب یا پیخانہ کرتے وقت پیٹھ بھی رکھنا اور چہرہ بھی رکھنا دونوں منع ہے، لیکن یہ کھلے میں ہے. جب آپ کھلے میں کر رہے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکثر کھلے میں کرتے تھے، وہاں ان کے ٹوائلٹ نہیں تھے، بند سسٹم ہی نہیں تھا ٹوائلٹ، دور جاتے تھے اور صحابیت بھی جاتی تھی. پورا واقعہ پتا ہے نا، پردے کی آیت جب نازل حضرت عمر نے کیا کیا، امہات المؤمنین ٹوائلٹ کے باہر جایا کرتی تھی. پورا واقعہ آپ کو بتاؤں گا. ان کے بیت الخلاء گھروں میں نہیں ہوتے، دور جانا پڑتا تھا، جنگل میں جانا، جیسے آج کل بھی کھیت وغیرہ آپ دیکھتے ہوں گے، پیسے ہی نہیں تھے تو کہاں سے لائیں. تو بہرحال دور جاتے تھے. کچھ صحابہ کے ایسے تھے کہ اس کو کپڑا تھا، کچھ سامان ہوتا ڈال دیا تھا، کچھ تھے جن کے سر چھت بھی ہوا کرتا ہوتا، ایسے بھی ٹوائلٹ میں چھت بھی نہیں ہوتی. تو کوئی انسان روایتیں آتا رہے کہ ایک شخص نہا رہے تھے، دوسرے نے دیکھ لیا، تو ایسا حمام تھا کہ یہاں تک کپڑا بس اور اس میں نہا رہے. اور بہت سارے صحابہ کا آتا وہ ڈائریکٹ کپڑوں میں نہاتے تھے، اس لیے کہ چھوٹا کپڑا باندھ کے نہاتے تھے. حمام بھی نہیں تھا گھر میں، پبلکلی نہانا پڑتا. آپ نے واقعہ سنا نا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بخاری کے اندر. موسیٰ علیہ السلام نہا رہے تھے، لوگوں میں نہانا چکے، سسٹم ہی نہیں تھا، ٹوائلٹ نہیں تھا، تو نہانا کیا کریں گے. جیسا کہ ایک آدمی غریب ہے، آپ نے دیکھا وہ ہینڈ پمپ پہ نہا لیتے بیچارے باہر بیٹھ کر، ورکرز آتے کہاں سے، خالی چڈیوں میں انڈر ویئر لمبی پہن کے نہا لیتے. ایسی حالت ہے، صحابہ غریب لوگ نہیں تھے. تو بہرحال جب کھلا ہے تو نہیں کرتے تھے، آپ نے منع کیا. لیکن دیکھا گیا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بیت الخلاء میں دیکھا، اور آپ جب طہارت کر کے اٹھے تو آپ کا منہ قبلے کی طرف تھا، لیکن یہ وہ طہارت خانہ تھا جو بند تھا. تو علماء لکھتے ہیں جو بند طہارت خانے ہیں تو اس کے اندر ٹوائلٹ کہیں بھی منہ رہو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب کھلے میں جائیں گے تو منہ اور پیٹھ دونوں نہیں کریں گے. بند کے لیے اصول نہیں یاد رکھیں، لیکن کوئی بند طہارت خانوں میں بھی احتیاط کرے ایسا کہ اپنے گھر میں اگر بنا رہا ہے تو اچھی بات ہے، ضروری نہیں ہے. لیکن دیکھیے اچھی بات اور ضروری دونوں فرق ہوتا ہے، لیکن کھلے میں تو بالکل نہیں کر سکتے آپ، نہ منہ کر سکتے نہ پیٹھ کر سکتے. تو یہ بات کلیئر رہا. اب آپ ٹوائلٹ کے لیے کسی نان مسلم کمپنی یا مسلم کمپنی میں گئے اور کمپنی میں ٹوائلٹ ہی ادھر ہے قبلے کی طرف، تو مسئلہ حل ہو گیا کہ اگر بند ہے تو منہ ادھر بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. اب سوال یہ تھا کہ کئی جگہ ٹوائلٹس نہیں ہوتے ہیں، سمجھے نا، مطلب پیشاب کے لیے پیشاب خانے الگ ہوتے ہیں اور پیخانے الگ ہوتے ہیں، جس میں لوگ ہم بس آزانے 1 نمبر اور 2 نمبر بولتے ہیں. 1 نمبر کھڑے رہ کے 2 نمبر بیٹھ کے، سمجھ، یا پھر جینٹس کے ٹوائلٹ ہوں گے تو کھڑے رہ کے پیشاب کا رہتا، اور لیڈیز کے ٹوائلٹ ہوں گے تو بیٹھ کر والا سسٹم رہتا. تو اب ایسی جگہ ہم کیا یاد رکھیے، کمپنی میں ہو سکتا ہے یا ایئرپورٹس پہ ہوتا ہے. ایئرپورٹس میں تو ایسا ہوتا ہے کہ 2 بیت الخلاء مطلب 2 پیخانے عام زبان میں ہوتے ہیں، یا 3 پیخانے ہوتے ہیں، اور 8-10 یورینلز بولتے ہیں. یورینلز مطلب وہ پاٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں. اب ہوتا کیا کہ اگر آپ پیخانے کی لائن میں لگو تو منٹوں کھڑا رہنا پڑتا، اور آپ کو آیا ہوا ہے پیشاب، فلائٹ بھی ہے اور سارے مسائل، اور پیشاب کو آپ روک کر کام نہیں کرتے، سمجھے. اس کے کئی نقصان میں ایک نقصان ایک تو بلیڈر ٹائٹ ہو جاتا ہے، حرکت موبلٹی. دوسرا کیا ہوتا ہے کیریٹنین لیول، اس کے اندر ایک اجزاء ہوتا ہے پیشاب میں، جب اگر آپ پیشاب کو روک لیتے ہیں تو وہ لیول بڑھ کے بلڈ میں چلا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں آپ ابیوسو ہو جاتے ہیں، گالیاں نکلتی منہ سے. اسی لیے جتنے لوگوں کو پیشاب کا پرابلم ہوتا ہے تو وہ گالیاں بہت دیتے ہیں. دادا بوڑھے ہو گئے، پیشاب جلدی نہیں ہوتا نا، تو آپ دیکھیں گے ابیوسو رہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں. تو گالی وہ اس کی وجہ سے نہیں طرح کا ان کا مزاج ہے، وہ جو لیول آف کیریٹنین بڑھتا ہے نا، چڑچڑاہٹ بڑھ کے ابیوسو ورڈز نکلتے ہیں. ٹھیک، تو بہرحال تو اب وہ ویسی کیا کریں، تو پھر چونکہ آپ مجبور ہیں، آپ کھڑے رہ کر، چونکہ مجبوری میں کھڑے رہ کر پیشاب کیا جا سکتا، مجبوری میں کھڑے رہ کر پانی پیا جا سکتا، سمجھ رہے ہیں. تو لہٰذا وہاں آپ یورینل جو وہ پاٹس ہوتے ہیں لگے ہوئے، کھڑے رہ کر سکتے ہیں. طہارت اپنی جگہ ایک الگ مسئلہ ہی ہے اپنی جگہ، کیونکہ اس میں طہارت کرنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ پانی نہیں ہوتا ہوا ڈالنے کے لیے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. اس کے لیے آپ تیاری کریں. اور یہ مسئلہ آپ یورپین کنٹریز میں چلے جائیں، وہاں چاہے پیخانہ ہو چاہے یورینل سے پانی کہیں بھی نہیں ہوتا، سب جگہ ٹیشو پیپر ہوتا ہے. وہاں تو ایسا سیریس مسئلہ ہے کہ آپ کو ٹیشو سے پوچھنا پڑتا ہے. پھر جب آپ مسجد جاتے کہیں جاتے تو وہاں طہارت کرنا پڑتا ہے، طہارت بولتا آپ پانی ڈالنا پڑتا ہے، چونکہ پانی ہوتا ہی نہیں. یا تو آپ اپنا اینٹ کا ڈھیرا لے کے چلے ساتھ، یا تو آپ ٹیشو لے کر چلے ساتھ. یہ پرابلم ہے. دیکھیں یہ وغیرہ میں بہت آرام ہے. یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ بھائی کہیں بھی شروع ہو جاؤ، ہر جگہ طہارت خانے سے. اپنے انڈیا میں کیا ہے، کسی کی دیوار طہارت خانہ ہے، کسی کا چوراہا ہے، کسی کی جھاڑ مار دی، کسی کے جانور پہ پیشاب کر دیے، چلے کہیں بھی کرتے چلو، کیا زپ کھولنا ہے اور بس کام شروع کر دینا. لیکن وہاں ویسا نہیں ہے، تو وہاں تو کہیں بھی نہیں کر سکتے، وہاں تو فائن لگیں گا. پھر اندر جائیں گے تو پانی تو وہاں کہیں بھی نہیں ہے. تو بہرحال شریعت بہت سہولت دیتی ہے کہ انسان کو، اور ہر حالت میں چاہتی ہے کہ انسان اپنی عبادتوں کو مکمل کرے. تو لہٰذا وہاں آپ وہ چیزیں دیکھ لیں کہ کھڑے وغیرہ ڈیلے کیسے یوز کرتے دیکھیں. تو ہمارے پاس اگر ایسی کوئی کمپنی یا مجبور ہے تو مجبوراً پیشاب کھڑے رہ کے کر سکتے ہیں آپ، مجبوراً پانی بھی آپ کھڑے رہ کے پی سکتے ہیں جب آپ کے پاس سہولت نہ ہو. یا پھر بیٹھنے سے کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے بیٹھ کر کرنے سے طہارت ٹوٹ جائیں گی آپ، اور کھڑے رہ کے صحیح ہو.
کیسا ہوتا ہے معلوم؟ جیسے کہ آپ ایک جگہ ٹوائلٹ میں گئے، اتنا گندا ٹوائلٹ کہ اگر وہاں آپ بیٹھ کے کریں گے تو چھینٹے آپ کے آنکھ میں آئیں گے، تو کیا کرتے پھر آپ پیچھے سرک کے آرام سے کھڑے کر ایسے ٹوائلٹ دیکھیے آپ نے سفر میں دیکھیے، آپ جائیے کہیں سے ایسے گندے ٹوائلٹ میں خالی آپ باہر سے کھڑے کی پیشاب بھی کر سکتے، اور باقی تو آپ کو پیخانہ کرنا تو مائنس پیچھے ہوئے تو ادھر سے پہلے نکالنا پڑتا، ادھر سے ہوتا اتنا گندا بہہ کے آ رہا، لوگوں نے باہر کر دی۔ یہ دیکھیے ہمارے پاس یہ سب چیزیں عام ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ڈھابوں پہ آپ جائیں گے، راستوں میں جو ٹوائلٹ پہلے تو ہوتے نہیں، ایکسپریس وے پہ صرف انڈیا میں ٹوائلٹس ہوتے ہیں، یاد رکھیے ایکسپریس وے، اس کے علاوہ کوئی بھی اسٹیٹ ہائی وے، نیشنل ہائی وے پہ جائیے، اگر گورنمنٹ ٹوائلٹس ہے بھی تو میں کہتا ہوں مائنس بچھے ہوئے ہوتے، 8 دن پرانا کالا ہو گیا، 3 دن پرانا پیلا ہے، ایک تازہ ہے، آپ کو پوروں کو کراس کرتے ہوئے راستہ نکالتے ہوئے ٹوائلٹ تک جانا پڑتا ہے، کیونکہ اتنے جلدی آئی بھی دیتی ہے، اندر بھی لوگوں کو معلوم پانی نہیں ہے، باہر بھی نہیں ہے، لوگ باہر تک کر دیتے۔ بھائی آپ نے دیکھا نہیں، آپ اگر سفر نہیں کرتے تو آپ کو نہیں معلوم، لیکن میں سفر کیا ہوں، بہت سفر کیا، دنیا گھماؤ، رورل سے رورل ایریا گھماؤ، اربن سے اربن ایریا گھماؤ، میں نے یہ سب حالت دیکھی۔ وہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ بیٹھ کے کر ہی نہیں سکتے، آپ خیر مناتے کہ بھائی کر رہے کہ کرو اور نکل جاؤ، تو ایسا بھی ہوتا۔ سیم پانی کے لیے ہو سکتا ہے بیٹھ کے پینا مستحب اور سنت ہے، لیکن بیٹھ کر پینے میں نقصان ہے۔ ریلوے اسٹیشن میں بیٹھ کے پئیں کو لات مار کے چلا جائیں گے، نیچے کو دیکھتا نہیں، یہاں کیا کریں گے؟ ٹرین چھوٹ سکتی ہے تو بیٹھ کے نہیں پی سکتے آپ، تو یہ مجبوریوں والی سچویشن میں کھڑے رہ کے پی بھی سکتے ہیں، اور پیشاب کا بھی حال ہے، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ بیٹھ کر پیشاب بیماری میں بھی آپ نہیں کر سکتے، جس سے طاقت ٹوٹ جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کو ہوتا ہے کہ بیٹھ گئے پیشاب ہو جاتا ہے، کھڑے رہتے دھارمک، پھر بیٹھ گئے پیشاب نہیں ہوتا، لیکن پھر کھڑے رہیں گے پریشر ڈیولپ ہوتا ہے مسانوں پہ، پھر نکلتا ہے، بلیڈر دبتا ہے تو نکلتا ہے، نیچے بیٹھنے میں ریلیکس ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ مسجد میں دیکھیے طہارت کرتے پھر کھڑے ہو، پھر بیٹھتے پھر کھڑے ہو، تاکہ وہ پورا نکالنا چاہتے۔ کسی کو پرابلم ہی ہوتا ہے کہ وہ بیٹھ کے نہیں ہوتا ہے، کھڑے رہ کر ہی ہوتا ہے، سمجھے آپ بات؟ تو پھر ایسے سینس میں کیا کریں گے، سمجھ رہے آپ؟ یہ آپ کی بیماری والی مجبوری ہے، آپ کھڑے کریں پھر طہارت دینے کو بیٹھ جائیں۔ بہرحال یہ سچویشنل ہے، اور شریعت انسان کو بہت سہولت دیتی ہے تاکہ اپنی عبادتوں کو دل جوئی سے اور تمام شرائط کو پوری کرتے بنا۔ نیکیوں کو برباد کر دینے والے یوں تو کئی اعمال ہیں جو احادیث میں بتائے گئے کہ یہ عمل کرنے سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، قرآن نے کئی اعمال بتائے کہ یہ عمل کرنے سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، لیکن ان تمام میں سے میں نے 15 ایسے عمل چنے جن عمل کے کرنے سے اللہ رب العزت یا تو کچھ حصہ نیکیوں کا یا مکمل نیکیاں مٹا دیتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے ایک مومن کی جمع پونجی یہ نیکیاں ہی ہوتی ہیں، اگر یہ نیکیاں اس سے چھین لی جائے یا نیکیاں چلی جائے یا انسان عمل اپنی زندگی میں کرتا رہے لیکن اس کو یہ نہ پتا ہو کہ کون سے عمل کرنے سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہے، اور وہ جب اللہ رب العزت کے پاس پہنچے اور اس کے نام اعمال میں نیکیاں تو ہو لیکن وہ ختم کر دی جائے اس لیے کہ اس نے ایسے گناہ کر کے آیا تھا جو گناہوں نے اس کی نیکیوں کو مٹا ڈالا۔ سب سے پہلی چیز جس کے کرنے سے انسان کی تمام نیکیاں مٹا دی جاتی ہے وہ عمل ہے، یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کی آیت یا قیامت کے دن کا انکار کرنا۔ دوسرا گناہ یاد رکھیے، دین اسلام سے ارتداد، مرتد ہو جانا۔ تیسرا وہ عمل جس کے کرنے سے انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک ٹھہرانے سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ چوتھا وہ کام، وہ عمل جس کے کرنے سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، وہ یہ اللہ تعالیٰ سے کفر کرنا۔ پانچواں ایسا عمل جس کے کرنے سے انسان کے اعمال آکرت ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، بیکار ہو جائیں گی اس کی نیکیاں خاص طور سے، وہ کون سا ہے؟ وہ یہ قرآن مجید کے کسی حکم کو ناپسند کرنا۔ چھٹا وہ کام جس سے کرنے سے ہمارے کیے گئے نیکیاں برباد ہو جاتی ہے، اچھے نیک عمل برباد ہو جاتے ہیں، وہ یہ اللہ کو ناراض کرنے والی باتوں کے پیچھے لگنا اور اس کی رضا کو ناپسند کرنا۔ ساتواں وہ گناہ جس کے کرنے سے نیکیاں برباد ہو جاتی، وہ عمل ہے اعتقادی نفاق، عقیدے کا نفاق۔ آٹھواں گناہ جس کے کرنے سے عمل برباد ہو جاتے وہ کیا ہم دیکھتے ہیں، ہدایت کے واضح ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ نواں عمل جس کے کرنے سے انسان کے اعمال برباد ہو جاتے وہ کیا ہے؟ وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرنا۔ 10واں وہ کام جس سے کرنے سے ہمارے اعمال، ہماری نیکیاں برباد ہو جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ 10واں کام ہے ریاکاری کرنا۔ 11واں عمل جس کے کرنے سے یاد رکھیے انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، وہ 11واں عمل کیا ہے؟ اکیلے محرمات کا ارتکاب کرنا۔ 12ویں چیز یاد رکھیے نماز عصر کو جان بوجھ کر ترک کرنا، اس سے بھی اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ 13واں وہ گناہ جس سے کرنے سے نیکیاں برباد ہو جاتی وہ یہ ہے نجومیت، کاہنوں کے پاس جانا یا جادو کا کرنا اور کروانا۔ 14واں 14th وہ کام جس کے کرنے سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر یہ کہنا کہ فلاں آدمی کو اللہ معاف نہیں کریں گے۔ 15واں عمل جس کے کرنے سے نیکیاں ختم ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے، 15واں آج کا جو گناہ ہے وہ یہ اللہ کے بندوں کی حق تلفی کرنا۔ لیکن ایک بات میری یاد رکھیے، میں جتنے گناہوں کے تعلق سے بات کر رہا ہوں ان میں سے اکثر گناہ ایسے جن گناہوں کی اگر معافی مانگ لی جائے زندگی کے اندر نزع کی حالت سے پہلے، توبہ کر لی جائے تو یہ تمام کی تمام
معاف ہو سکتی ہے۔ تو کوئی نا امید نہ ہو میری باتوں کو سنو۔ پہلا عمل جس کے کرنے سے انسان کی تمام نیکیاں مٹا دی جاتی ہے وہ عمل ہے، یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کی آیت یا قیامت کے دن کا انکار کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی آیت مطلب اللہ رب العزت جو اپنے انبیاء کے ذریعے کتاب بھیجتا ہے، جو وحی بھیجتا ہے، اس کا انکار کرنا، یا پھر قیامت کے دن کا، آخرت کے دن کا، روز جزا کا انکار کرنا، یہ سب سے پہلا گناہ ہے جس کے کرنے سے نیکیاں مٹا دی جاتی ہے، نیکیاں ختم کر دی جاتی ہے۔ آئیے اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے سورۃ الکہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 103 سے 105 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ کیا ہم تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں خبر نہ دے دیں جو اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کیا ہم ان لوگوں کی خبر تمہیں نہ دے دیں جو لوگ آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ، نقصان، گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی دنیاوی زندگی کی تمام کوششیں بیکار ہو گئی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا کی تمام کوششیں زندگی میں کی وہ بیکار ہو گئی، ٹھیک ہے، اور وہ اسی گمان میں رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے تھے، اور ان کو یہ ظن ہوا، یہ فیلنگس آئی کہ انہوں نے اچھا کام کیا، جبکہ اللہ نے ان کی تمام دنیا کی کوشش بیکار کر دی۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو اور اس کی ملاقات سے انکار کیا۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے رب کی آیتوں کو جھٹلایا اور آخرت کے دن کو، رب سے ملاقات کے دن کو انکار کیا، اس لیے ان کے اعمال غارت کر دیے گئے۔ چنانچہ قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ تو گویا وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور روز جزا کا، بدلے کے دن کا، آخرت کے دن کا، اللہ سے ملاقات کے دن کا انکار کرتے ہیں، اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے، یاد رکھیے۔ اور یہ بہت ساری لوگوں کا یہی حال ہے، دنیا میں اکثریت کا یہی حال ہے کہ وہ لوگ دنیا کی کوششیں جو بھی کر رہے ان کو ایسا لگتا ہے کہ کوششیں آخرت میں ان کے مرنے کے بعد کی زندگی میں کام آئیں گی، لیکن جب تک صحیح طریقہ اختیار کر کے انسان کوشش نہ کرے ان کی کوئی کوشش کام نہ آئیں گی۔ مشرکین مکہ، یہود، نصارہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مجوس، یہ تمام لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا میں کچھ نہ کچھ کر رہے تھے۔ اللہ نے اعلان کر دیا کہ ان میں سے کسی کے بھی کوئی اعمال قبول نہیں کیے جائیں گے، کیونکہ کوششیں غلط ڈائریکشن میں، دنیا کا جو کچھ کر کے آئے وہ سب بیکار ہو جائیں گے، یاد رکھیے۔ اور وہ گمان میں ہوں گے کہ وہ بہت اچھا کچھ کر کے آئے، لیکن انہوں نے جو حرکت کی ہوں گی، جس حرکت کی وجہ سے ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے، وہ پہلا یہ تھا کہ انبیاء جو نشانیاں لے کر آتے انہوں نے جھٹلایا، دوسرا رب سے ملنے کا انہوں نے انکار کیا۔ مشرکین مکہ تو کیا کہتے تھے کہ ہم تو مر جائیں گے تو ہڈیاں بن جائیں گے، پھر کیا ہوں، مٹی بن جائیں گے، جہنم میں جائیں گے بھی اگر گناہوں کے بدلے تو ہم جہنم کے فرشتوں کو دھکا دے کر باہر نکل جائیں گے، ان کا یہ الزام تھا۔ نصارہ نے یہ دعویٰ کر دیا کہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تو انہوں نے چونکہ قربانی دے دی، نتیجتاً ہم سب بخشے بخشائے ہو گئے، چاہے آپ کتنے ہی گناہ کریں عیسیٰ پر ایمان لا لو تو ہماری نجات ہو جائیں گی۔ تو اللہ رب العزت نے یہ سب کے اس عقیدے کے تعلق سے رد کیا اور کہا کہ دنیا میں جو کچھ کر کے آئے تھے یہ سوچ کر کے بہت اچھا کر رہے، آخرت میں کچھ بھی کامیاب نہیں ہونے والے، اس لیے کہ سب سے پہلا کام جو غلط کیا اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، اور دوسری سب سے بڑی غلطی کی کہ اللہ سے ملنے کا انکار کیا، ملنے کا مطلب روز جزا کا انکار کیا۔ تو اللہ رب العزت جو ان کے اعمال کو آکارت اور برباد کر دیں گے۔ آئیے وہ دوسرا گناہ کیا ہے جس کے کرنے سے تمام اعمال، تمام نیکیاں برباد ہو جاتی ہے اور انسان جہنم رسید ہو جاتا ہے۔ وہ دوسرا گناہ یاد رکھیے، دین اسلام سے ارتداد، مرتد ہو جانا، حق کو چھوڑ دینا، اسلام کو چھوڑ دینا، ٹھیک ہے۔ یہ ارتداد یاد رکھیے انسان کی تمام نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ جیسے کہ انسان کفر کی حالت سے اسلام میں آئے تو تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اسی طرح ایمان کی حالت سے کفر کی حالت میں چلا جائے تو پچھلے تمام نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں اور انسان جہنم رسید ہو جائیں گا اگر اسی حالت میں مر گیا۔ سمجھ رہا بات کو؟ تو ارتداد یاد رکھیے وہ تمام نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، چونکہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 کے حصے میں فرمایا اور کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو قابل قبول دین ہے وہ صرف اسلام ہے۔ دوسری آیت اسی سورہ کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو کوئی اسلام کے علاوہ کچھ ہمارے پاس لے کے آئیں گے، اللہ فرماتا ہے اس سے وہ روز قیامت قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گا۔ تو لہٰذا دین سے منہ پھیر لینا، حق سے منہ پھیر لینا، اسلام سے منہ پھیر لینا، ارتداد کو اختیار کرنا، ٹھیک ہے، مطلب اسلام کا رد کر دینا اور مرتد ہو جانا، یاد رکھیے یہ انسان کی تمام نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے جب انسان مرتد ہوتا ہے تو مرتد ہونے کی کئی کیفیتیں ہیں، ارتداد کی کئی کیفیتیں، کئی صورتیں۔
3 سے 4 صورتیں آپ کے سامنے سرسری طور سے رکھتا ہوں کہ وہ کیا کیا صورتیں ہیں، ورنہ ہم یہ سمجھتے صرف کہ میں یہ بول دوں کہ میں اب مسلمان نہیں رہا، یہ ایک صورت نہیں، اس کی 3 سے 4 صورتیں جو علماء بتاتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی صورتیں ارتداد کی، جس میں سے پہلی صورت یاد رکھی وہ یہ ہے کہ بعض اوقات صرف زبان سے کسی بول کی وجہ سے انسان مرتد ہو جاتا ہے، زبان میں کسی بول سے وہ مرتد مطلب وہ کفر میں چلا جاتا ہے، اور کفر میں چلا جانا مطلب اسلام کو چھوڑ دینا، اس اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں۔ تو بعض الفاظ صرف کچھ الفاظ ادا کر کے کفر کی طرف چلا جاتا ہے، ارتداد کر بیٹھتا ہے، جس کی مثال یہ کہ اللہ تعالیٰ کو یا اس کے رسولوں کو یا اس کے فرشتوں گالی گلوچ کرنا، برا بھلا کہنا، مذاق کا موضوع بنانا، انسان اس سے اسلام سے نکل جاتا ہے۔ یاد رکھیں، اور فرشتوں پہ ایمان وغیرہ کے تعلق سے میں نے اس میں تفصیلات اس کی رکھی تھی کہ اکثر علماء کے ہی فتوی ہے کہ فرشتوں کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے، ٹھیک، تو اس سے انسان جو ہے نکل جاتا ہے۔ دوسری مثال اگر ہے تو بعض اوقات وہ اپنے کسی فعل کی وجہ سے مرتد ہو جاتا ہے، کسی فعل کسی ایکشن کی وجہ سے مرتد ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر جیسا کہ بتوں کو سجدہ کرنے لگ جائے، بتوں کے سامنے جھکنے لگ جائے، ہے نا، چاہے وہ زمین آسمان کی کوئی اور مخلوق ہو جھکنے لگ جائے، یہ بھی مرتد ہو گیا، یہ بھی ارتداد کفر کی ایک کیفیت ہے۔ اسی طرح تیسری شکل یاد رکھیے، وہ اپنے عقیدے کے اندر باطل عقائد کو شامل کر لے، اسلامی عقیدے باطل عقائد کو شامل کر لے تو بھی وہ مرتد ہو جاتا ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر یہ سوچے کہ زنا حلال ہے، نماز کی کوئی ضرورت نہیں، بس یہ ڈرانے کے لیے کہ 5 وقت پڑھو تو اچھے رہیں گے، نہیں پڑھے بھی تو کچھ نہیں ہوتا، تو یہ بھی ایک صورت ہے۔ اسی طرح ارتداد کی ایک صورت ہے یاد رکھیے کہ صرف شک کی وجہ سے انسان مرتد ہو جاتا ہے۔ شک سے مراد یہ کہ پتہ نہیں اللہ ہے یہ نہیں ہے، چلو لیکن ہم مان لیتے، کیا ہے پتہ نہیں، شرک کو برا تو بولا جا رہا ہے لیکن ہو سکتا ہے اللہ شرک کرنے کے بعد ہی معاف کر دے گا یار، اصل ہاں جہنم تو ہے لیکن ہو سکتا ہے ڈرانے کے لیے ہوں، تو جو سزائیں بولی جا رہی ہے وہ آخرت میں چھوٹ دے دی جائیں گی، یہ اس کو شک ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، تو ایسے شکوک کی بنیاد پہ یاد رکھیے وہ مرتد ہو جاتا ہے، اور یہ پختہ شک ہے اس کا کہ ٹھیک ہے اللہ نے بولا شرک حرام ہے لیکن مسئلہ نہیں، وہ کر بھی لے تو میں امید کرتا ہوں معافی ہو جائیں گے، جہنم تو ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے کو شکی ہے کہ کوئی جائیں گا، بلکہ سب کو اللہ معافی کر دیں گے۔ اور ایسے جب شکوک اور شبہات جب دینی عقائد میں جو کہ واضح طور سے اللہ نے اپنی کتاب میں اس کے رسولوں نے ڈرائے لوگوں سے، اور اس کے بعد انسان کرے کہ جہنم آنم ڈرانے کے لیے تھی، وہ نہیں، تو یہ شک شبہات بھی انسان کو مرتد کر دیتے، ٹھیک ہے، دین کو چھوڑ دینا چاہے کسی بھی قسم سے، تو انسان مرتد ہو جاتا ہے، اور مرتد ہونے سے اس کے تمام پچھلے اعمال برباد ہو جاتے، یاد رکھیے۔ اور آج کل کا جو زمانہ چل رہا ہے، بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ میں نے دیکھا ہے نوجوان الحاد کو اختیار کر رہے ہیں۔ الحاد مطلب دین کو چھوڑ دے رہے، اسلام رب کو ماننا مطلب وہ کسی قسم کے معبود کو ہی نہیں مان رہا تھا، یہ کہہ رہے کہ کوئی ہے ہی نہیں بنانے والا، یا پھر دوسرا یہ کہ وہ ارتداد، کچھ دنیا کی پسند کی وجہ سے مرتد ہو جا رہے ہیں، کچھ دنیا کی چاہت کی وجہ سے مرتد ہو جا رہے ہیں، کوئی دنیا کے منصب پوزیشنز کی وجہ سے مرتد ہو جا رہے ہیں، کوئی دنیا کی چاہت کی وجہ سے، کوئی عورت کی وجہ سے لوگ مرتد ہو جا رہے ہیں، یہ بہت بڑا خسارہ، یاد رکھیے۔ آئیے اللہ رب العزت نے مرتد کے اعتبار سے، ارتداد کے اعتبار سے کیا فرمایا، اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ اور تم میں سے جو لوگ دین سے پلٹ جائیں اور کفر کی حالت میں مر جائیں تو ان کے اعمال دنیا میں بھی غارت ہوں گے اور آخرت میں بھی، اور یہی لوگ جہنمی ہوں گے، اور جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، تو مرتد کی سزا ہمیشہ کی جہنم میں، یاد رکھیے، اور اس کے پچھلے اعمال اللہ نے فرمایا برباد ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ایمان بڑی اہم چیز ہے، انسان اس کو غنیمت جانے اور ہمیشہ اس ایمان کی دولت کو، اس سرمایہ کو سنبھال کے اٹھا کے رکھنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کی چند لالچیں، چند فوائد کبھی بھی انسان کو حق سے دور نہ کرے جاتا ہے۔ آئیے تیسرا وہ عمل جس کے کرنے سے انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، وہ عمل کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک ٹھہرانے سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ ایک انسان اللہ کی عبادت بھی کر رہا ہے جبکہ ہمیں حکم اللہ کی عبادت ہی کرنے کا ہے، تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے سے پچھلے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، یاد رکھیے، اور انسان جہنم رسید ہو جاتا ہے، یاد رکھیے، جس کی چونکہ شرک کے تعلق سے ہم سب جانتے ہیں شرک ایک سب سے سنگین جرم ہے جو انسان اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ جو ہے کرتا ہے، یاد رکھیے، تو لہٰذا شرک کرنے سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، ختم کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات میری یاد رکھیے، میں جتنے گناہوں کے تعلق سے بات کر رہا ہوں ان میں سے اکثر گناہ ایسے جن گناہوں کی اگر معافی مانگ لی جائے زندگی کے اندر نزع کی حالت سے پہلے توبہ کر لی جائے تو یہ تمام کی تمام معاف ہو سکتی ہے۔ تو کوئی نا امید نہ ہو میری باتوں میں سے، امید ہمیشہ باقی ہے، توبہ کر لے، راستہ اس کو پلٹنے کا ہمیشہ باقی، یاد رکھے، ٹھیک ہے۔ تو آئیے تیسرا وہ گناہ جو غیر اللہ کو شریک کرنا، شرک کرنا، یہ بہت سنگین جرم ہے، لیکن میں بہت افسوس کے ساتھ اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ امت مسلمہ میں شرک کو اتنے دھڑلے سے کیا جا رہا ہے کہ نعوذ باللہ توحید شرک بن چکا اور شرک توحید بن چکا، نعوذ باللہ، اللہ کو معاف کرے۔ مطلب حالت یہ ہے کہ ایک اللہ کو ماننے کو لوگ شرک سمجھ رہے ہیں، یہ کیا صرف ایک اللہ کو مانگ رہے ہیں، اور شرک کو توحید سمجھ رہے ہیں، ہاں یہ طریقہ اللہ سے مانگنے،
آپ سمجھ اتنا شرک کامن ہو چکا ہے کہ ہمارے سماج میں، لہٰذا ایسے سماج میں ہمارے لیے بہت ضروری ہے اپنے عقیدے کو انٹیکٹ رکھے، اس کا علم حاصل کرے، اس کو مضبوط بنائے، یاد رکھیے، اور چھوٹے موٹے آندھی طوفان یا بڑے بڑے آندھی طوفان جو عقیدے کے معاملے میں آئے وہ بھی ہم کو اپنے عقیدے سے، اپنے بلیف سے، اپنے ایمانیت سے ہلا نہ سکے، یاد رکھیے۔ تو آئیے، شرک جو ہے یہ بڑا خطرناک جرم ہے، اور اللہ رب العزت نے سورہ انعام سورہ نمبر 6 اور آیت نمبر 88 میں ایک ایسی بات کہی، یاد رکھیے، جس کے لیے آیت نمبر 86 سے یہ مسئلہ شروع ہوتا ہے، 86 87 اور 88 پہ یہ بات آ رہی ہے۔ تو 86 اور 87 میں اللہ رب العزت نے کم و بیش ایک لمبا واقعہ، اس سے پہلے کی بھی کچھ آیتیں، پوری آیتوں کو اگر ملا لے تو کم و بیش 18 انبیاءوں کا تذکرہ اس آیت نمبر 88 سے پہلے۔ کتنے انبیاءوں کا تذکرہ ہے؟ 18 انبیاءوں کا سیدھا اللہ نے نام لیا، سیدھا نام لیا کہ یہ اور یہ اور یہ اور یہ اور یہ 18 انبیاءوں کا نام لینے کے بعد اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ اس کے کنکلوژن، اس کے آخر میں جو کہ آیت نمبر 88 ہے، اس میں فرماتا ہے اللہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ لوگ بھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک کرتے، یہ انبیاء جن کے ہم نے نام تم ابھی لیے ہیں، اگر یہ انبیاء بھی شرک کرتے تو اللہ فرما رہا ہے ہم ان کے بھی اعمال کو برباد کر دیتے۔ کیا فرمایا؟ اور اگر یہ حضرات بھی شرک کرتے، جو کچھ ہی اعمال کرتے، تو سب اکارت ہو جاتے۔ تو اگر انبیاء بھی اگر شرک کرتے تو اللہ فرما رہا ہم ان کے اعمال بھی برباد کر دیتے۔ تو شرک کیا کرتا ہے؟ اعمال کو، نیکیوں کو کھا جاتا ہے، برباد کر دیتا ہے، یاد رکھیے۔ آئیے آگے اللہ رب العزت نے صرف ان انبیاءوں کو نہیں، سورہ زمر سورہ نمبر 39 39 اور آیت نمبر جو 65 میں 65 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اللہ فرماتا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تم سے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، ہم آپ کی طرف بھی اس چیز کی وحی کر رہے ہیں، اور آپ سے پہلے بھی انبیاء کو ہم نے یہی وحی کی تھی۔ اللہ فرماتا ہے إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے بھی ہم نے یہی وحی کی تھی، لَئِنْ أَشْرَكْتَ، کہ نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا ہم آپ کے بھی اعمال کو برباد کر دیں گے، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو۔ اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے۔ پچھلی آیت میں 18 انبیاءوں کے نام لینے کے بعد کہا کہ اگر انہوں نے بھی شرک کیا ہوتا تو ان کے اعمال بھی برباد ہو جاتے۔ تو انبیاء جیسی ذات بھی اگر شرک کر لے، کیونکہ وہ شرک کرتے نہیں، یہ صرف وضاحتی قوموں کو اور آنے والے لوگوں کو کہ یہ اتنے نزدیک میرے ہونے کے باوجود بھی میں ان سے شرک برداشت نہیں کروں گا، تو باقی لوگوں کا کیا ہے؟ ہوتا ہے نا، کچھ لوگوں کا معاملہ یہی ہوتا ہے۔ ٹھیک، اللہ کہہ رہا ہے نہیں، تم اتنے قریب ہو میرے، لیکن اگر تم بھی شرک کرو تو اعمال برباد ہو جائیں گے۔ یقیناً آپ کی طرف بھی اور آپ سے پہلے بھی تمام انبیاءوں کی طرف وحی کی گئی ہے کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو بلا شبہ آپ کا عمل بھی ضائع ہو جائیں گا، اور یقیناً آپ خسارہ اٹھانے والے لوگوں میں ہوں۔ جو انبیاء جو کبھی شرک کر ہی نہیں سکتے، اللہ ان کو وارننگ دے رہا ہے۔ در حقیقت یہ قوموں کو ایک وضاحت ہے، قوموں کو ایک وارننگ ہے کہ اگر تم بھی یہ غلطی کرو تو تمہارے ساتھ بھی وہی سلوک اور عمل کیا جائے گا کہ تمہارے اعمال کو برباد کر دیا جائے گا جو ایک عام آدمی کے ساتھ کیا۔ تو لہٰذا شرک جو ہے عمل کو برباد کر دیتا ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو، اپنی نفسوں کو، اپنی اولاد کو شرک سے محفوظ رکھنے کی پوری کوشش کریں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ چوتھا وہ کام، وہ عمل جس سے کرنے سے عمل برباد ہو جاتے، وہ یہ اللہ تعالیٰ سے کفر کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے کفر کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ انسان جو ہے اس کے اعمال اکارت ہو جاتے ہیں، غارت ہو جاتے ہیں، یاد رکھیے۔ تو کفر یاد رکھیے بہت سنگین چیز ہے، شرک اور کفر یاد رکھیے، مشرک اور کافر یاد رکھیے۔ مشرک اور کافر یہ دو ایسی مخلوق ہے اللہ کی جو کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گی، یاد رکھیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے حدیث کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو اللہ رب العزت سے جو ایک دعا ان کی باقی تھی جو انہوں نے اٹھا کے رکھی اور وہ روز قیامت کریں گے، وہ دعا یہ ہے کہ اللہ میرے والد کو جنت میں داخل کر دے، مجھے آج رسوا نہ کر ان کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گا اے ابراہیم کیا تجھے پتا نہیں ہے ہم نے کافر پہ جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ تو شرک اور کفر یاد رکھیے بہت سنگین جرم ہے، یاد رکھیے، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ تو کفر کرنے والا یاد رکھیے، شرک کرنے والے کی بات چلی گئی، اب کفر کرنے والے کی بات آ رہی ہے۔ کفر کرنے والا یاد رکھیے یہ جنت میں نہیں جائیں گا اور اس کے اعمال اکارت اور برباد کر دیے جائیں گے، یاد رکھیے۔ آئیے اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے قرآن کے اندر، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا، ان کے اعمال اس راہ کی مثال ہے جس پر تیز ہوا آندھی والے دن چلی، جو بھی انہوں نے کیا اس میں سے کسی چیز پہ قادر نہ ہوں گے، یہی دور کی گمراہی۔ یہاں اللہ رب العزت نے وضاحت کر دی کہ جو لوگ بھی کفر کریں گے ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ راکھ ہو
اور راکھ ایک ایسی جگہ رکھی ہو جہاں آندھی چلتی ہو، تو آندھی چلنے کے بعد راکھ کا کیا حال ہوگا؟ آپ دیکھتے وہ یوں اڑ جاتی ہے، بالکل ادھر سے ادھر چلے جاتی ہے، تو بس ان کے اعمال ایسے چلے جائیں گے اور ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اللہ فرما رہا ہے یہی حقیقی گمراہی ہے۔ تو لہٰذا کفر یاد رکھیے انسان کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ کفر کیا ہے، کفر کی حقیقت کیا ہے، کون کون سی چیز کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، ان چیزوں کو پڑھنے کی ہمیں سخت ضرورت ہے تاکہ اس سنگین جرم سے ایک انسان جو ہے بچ سکے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ پانچواں ایسا عمل جس کے کرنے سے انسان کے اعمال آکرت ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، بیکار ہو جائیں گی اس کی نیکیاں خاص طور سے، وہ کون سا ہے؟ وہ یہ قرآن مجید کے کسی حکم کو ناپسند کرنا۔ قرآن کی کسی حکم کو، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے، تو اللہ کے کسی حکم کو یا قرآن کے کسی حکم کو ناپسند کرنا، ناپسند کرنا۔ اور یہ مسئلہ تو ایسا ہے، اب میں اس معاملے میں کیا بتاؤں، اتنے سارے قرآن کے احکامات ہیں، چونکہ ہم کو نہیں سمجھتے، ہمارے پلے نہیں پڑ رہے، سمجھ رہے، یا میں اس کی خلاف ورزی کر رہا ہوں تو میں یہ سوچنے لگ جاتا ہوں یار ایسا کیوں ہے، خامخواہ ایسا نہیں ہونا تھا یار، یہ ایک عام بات ہوگی۔ جیسا مثال کے طور پہ قرآن نے کہہ دیا زانی کو سزا دی جائے، اگر غیر شادی شدہ ہو تو 100 کوڑے لگائے جائے، شادی شدہ ہو تو سنسار کر دیا جائے، چور اگر چوری کرے تو ہاتھ کاٹ دیا جائے، کوئی انسان خون کرے تو خون کا قصاص کا بدلہ خون سے لیا جائے۔ جب یہ باتیں آتی ہیں تو کچھ لوگ بولتے رہے یار یہ عجیب ہی حکم ہے، نہیں ہونا تھا، بہت ہی سخت دکھ رہا۔ تو یہ اللہ کے حکم کو آپ کیا کریں معلوم، اس کے انکار کرنے والے آپ ناپسند کر رہے ہیں۔ یا عورتوں کی اگر مثال لے لے تو یہ پردہ وردہ کہہ کے لیے جو خامخواہ دے دیے اللہ تعالیٰ نے، یا پھر سستی، کاہلی اور دنیا پرستی کے نتیجے میں آج ہمارے حال یہ نماز 5 وقت نہیں ہونا تھا، کاش، اور ناپسند کرنے لگتے ہیں۔ پہلے تو یہ ایسی ہوتا ہے کیوں ہوا، پھر ناپسندیدگی کی طرف جاتا ہے، اور کبھی کبھار انسان اپنی عام زندگی میں اس کو بول بھی بیٹھتا ہے یار کیا یہ 5 وقت کی نماز، یہ کیا پردہ وردے کا یہ حکام لگا نعوذ باللہ، یہ کیا سزائے موت کا ہے، اب چلتا غلطی ہو جاتی ہے بچوں سے، کیا چلتا بھی، تو یہ ایک اللہ کے حکم کو ناپسند کرنے میں ہے۔ تو اللہ کے حکم کو یا قرآن کی کسی حکم کو ناپسند کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، یاد رکھیے، اور اس کے تمام اعمال برباد بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ پانچواں وہ ہے، یاد رکھیے، عمل جس سے کرنے سے عمل برباد ہو جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ قرآن کی کسی حکم کو ناپسند کرنا۔ اور اللہ رب العزت نے اس بات کو قرآن میں یوں فرمایا، اور کچھ لوگوں کی صفت بتاتے ہوئے فرمایا جن کو سزا ملیں گی۔ اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے یہ اس لیے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا تھا اسے انہوں نے ناگوار سمجھا، چنانچہ اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ یہ ان کے ساتھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ کی اتاری ہوئی آیت کو ناپسند کیا، اللہ کی بتائی باتوں کو ناپسند کیا، اس کی وجہ سے ان کے اعمال غارت کر دیے گئے۔ تو لہٰذا اللہ کی کسی بات کو ناپسند کرنا، قرآن کے کسی احکام کو ناپسند کرنے سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ہم بہت احتیاط کریں کہ ہم کس چیز کو پسند کرتے ہیں، کس چیز کو ناپسند کرتے ہیں۔ کبھی ہوتا ہے قرآن کی کچھ باتیں ہم کو سمجھ نہیں آتی ہے، جب کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو اللہ رب العزت سے دعا کریں، اے اللہ مجھے اس چیز کی سمجھ دے، اس حکم کی حکمتیں سمجھا، میرے دل میں ان کے تعلق سے محبت پیدا کر، لیکن کبھی بھی اس کے اپوزٹ جانے کی کوشش نہیں کرنا۔ اس لیے کہ میں اپنی تقریروں میں بار بار کہتا ہوں، شریعت یاد رکھیے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، اگر اس پہ آپ اپنا سر ماروں گے تو سر پھوڑ لوں گے، ہاتھ ماروں گے تو ہاتھ توڑ لوں گے، اس کو فرق پڑنے والا ہے ہی نہیں۔ تو اپنے آپ کو کیوں برباد کریں، ٹھیک ہے، صرف اس لیے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کوئی چیز تو وہ چیز ایسی کیوں ہے، تو ہم پسند کریں شریعت کے حکم کو، چاہے سمجھ میں آئے چاہے سمجھ میں نہ آئے، بعد میں اللہ سے دعا کرے، اس کی حکمتیں تلاش کرے، علماء سے رجوع کرے، اس کو جاننے کی کوشش کرے، انشاءاللہ جس بات سمجھ میں آ جائیں گے۔ لیکن ناپسند کرنا یاد رکھیے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ آئیے چھٹا وہ کام جس سے کرنے سے ہمارے کیے گئے نیکیاں برباد ہو جاتی ہے، اچھے نیک عمل برباد ہو جاتی ہے، وہ یہ اللہ کو ناراض کرنے والی باتوں کے پیچھے لگنا اور اس کی رضا کو ناپسند کرنا۔ اللہ جو چیز سے ناراض ہوتا ہے وہ کام کو کرنا، اور جس چیز کو پسند کرنا اس کو ہم ناپسند، یہ چیز سے انسان کے تمام پچھلے اعمال یا تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ آئیے اس تعلق سے اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرماتا ہے، اور کچھ لوگوں کی صفت بتاتے فرماتا ہے کہ ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے آیت کے اندر، دیکھیے یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 28 سے 47 نمبر کا سورہ 28 نمبر کی آیت، اللہ فرماتا ہے یہ اس لیے ان کے ساتھ ہوا کہ ایسی بات کے پیچھے لگے تھے جس سے اللہ ناراض ہوتا تھا۔ کیا فرمایا اللہ نے، یہ اس لیے کہ وہ ایسی بات کے پیچھے لگ گئے جس نے اللہ کو ناراض کر دیا، اور انہوں نے اس کی رضا کو ناپسند کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا۔ مطلب ایسے کام کرنا جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور ایسے کاموں کو ناپسند کرنا جس کو اللہ پسند کرتا ہے، تو یہ اعمال کرنے سے انسان کے پچھلے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ لیکن جیسا میں نے شروع میں کہا، توبہ کے دروازے موت سے پہلے تک کھلے ہیں، لہٰذا اپنے رب سے ہم جو ہے
خوب توبہ کرے اگر ایسا کچھ ہے تو. کوئی پسند اللہ کی ہو ہم اس کو ٹھیک ہے اللہ کی کوئی پسندیدہ چیز ہم کر نہیں پا رہے ایک الگ بات ہے، لیکن ہم نے اس کو ناپسند کرنا اور اللہ جس کو پسند کرتا ہے اس کو ہم ناپسند کریں، جس کو ناپسند کرتا ہے ہم پسند کریں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ایک چیز ہو سکتی ہے کہ اللہ کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے لیکن پھر بھی مجھ سے وہ ہو رہی ہے، میں توبہ کر سکتا ہوں، لیکن اللہ ناپسند کرتا ہے میں کروں اور یہ کہوں مجھے یہ پسند ہے، یہ پرابلم ہے. اور اللہ جو ہے جس چیز کو پسند کرتا ہے اس کو میں نہیں کر پا رہا ہوں کسی وجہ سے، ٹھیک ہے، لیکن میں اس کو ناپسند کروں کہ اللہ کیوں پسند کرتا ہے اس چیز کو، یاد رکھیے اعمال کو برباد کر دیتا ہے. اور مشرکین نے یہی کیا، اللہ کو جو پسند تھا ان کو ناپسند تھا اور اللہ کو جو ناپسند تھا اس کو وہ پسند کرتے تھے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، تو یہ چھٹا تھا. آئیے ساتواں وہ گناہ جس کے کرنے سے عمل نیکیاں برباد ہو جاتی، وہ عمل ہے اعتقادی نفاق، عقیدے کا نفاق. ویسے نفاق کی کئی علامتیں ہیں، احادیث کو اگر جمع کرے تو میں نے تقریباً 99 تک صفتیں 99 صفتیں منافقین کی جو مختلف علماء نے جو کتابوں میں وغیرہ قرآن میں جو آتی ہے احادیث میں جو آتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو جمع کرنے کی کوشش کی تو 99 کی قریب صفتیں ہوتی ہیں. لیکن کچھ صفتیں منافقین کی بڑی علامت ہے، بڑی واضح، اور حدیث کے اندر آتا ہے جھوٹ بولنا. یہ منافق کی علامت، جب بات کرے جھوٹ بولے، ہے نا، جب بھی اعتماد کیا جائے وہ اعتماد کو توڑ دیں گا، جب بھی وعدہ کریں گا وعدہ خلافی کریں گا. تو یہ نشانیاں ہیں، تو یہ علامتیں ہیں. اگر یہ علامتیں ہوں تو انسان توبہ کر لے. لیکن ایک ہوتا ہے عقیدے کی جو ہے نفاق، مطلب اعتقادی منافق، مطلب اس کے عقیدے میں نفاق. ایک ہوتا ہے عمل کا نفاق اور ایک ہوتا ہے عقیدے کا نفاق. تو اعتقادی جو منافق ہوں گا یاد رکھیے اس کی تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں. اس بات کو ہم ذہن نشین کر لے، یاد رکھیے. اور اللہ رب العزت نے اس بات کو قرآن میں یوں بیان کیا. ویسے نفاق ایک بہت بری چیز ہے، یاد رکھیے. منافق بھی جہنم میں رہیں گے، ہمیشہ جنت میں نہیں جائیں گے، یاد رکھیے. لیکن یاد رکھیے نفاق بھی کفر کی ایک قسم ہے. نفاق بھی کفر کی ایک قسم ہے. ہوتا یہ ہے کہ کافر ظاہراً بھی کفر اختیار کرتا ہے، بولتا ہے میں مسلمان نہیں ہوں، اور اندر بھی کافر ہوتا ہے. لیکن منافق ظاہراً بولتا ہے میں ایمان والا اور اندر کافر ہوتا ہے. تو منافق بھی یاد رکھیے یہ بھی کفر کی ایک قسم ہے. تو اعتقادی منافق جو ہوں گا وہ کافر ہوتا ہے، یاد رکھیے، اور اس کے بھی عمل برباد ہو جائیں گے. اللہ رب العزت نے قرآن میں دیکھیے کیا فرمایا ایسے لوگوں کے تعلق سے، اور یہ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت 53 53 ہے. 5 سورہ نمبر 5 آیت نمبر 53 میں اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ. اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے اور ایمان والے کہیں گے کہ کیا یہی لوگ ہیں جو اللہ کی بڑی بھاری قسمیں کھایا کرتے تھے کہ یقیناً وہ تمہارے ساتھ ہیں. منافقین کیا کرتے تھے، جنگ ہوگی جہاد ہوگی جاتے نہیں، اور پھر بڑی بڑی قسمیں کھاتے تھے، اللہ کی قسم ہم تمہارے ساتھ ہیں جنگوں میں، لیکن دھوکہ دیتے تھے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ ایمان والے اس دن کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی بڑی بڑی قسمیں کھاتے تھے کہ ہم ایمان والے تمہارے ساتھ ہیں. پھر اللہ فرما ایسے منافقوں کے اعمال برباد ہوں گے روز قیامت. مومن تو سمجھیں گے مسلمان ہی تھے، تو وہ کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو بڑی بڑی قسمیں کھاتے تھے، لیکن ان کی حالت کیا ہے آج. اللہ فرماتا ہے کہ ان کے عمل برباد ہوں گے اور انہوں نے بالآخر نقصان ہی اٹھایا. تو منافق چونکہ دنیا میں تو پتہ نہیں چلتا، صفتیں تو پتہ چلتی ہے لیکن ہم کسی کو انڈیکیٹیولی تو نہیں کہہ سکتے. لیکن چونکہ منافق ہمارے ساتھ تھے، وہ اللہ کی قسمیں کھاتے تھے، اپنے آپ کو ایمان والا بتاتے تھے، تو مومن کہیں گے کیا وہی لوگ ہیں جو اللہ کی قسمیں دنیا میں کھایا کرتے تھے، اور آج تو ان کے عمل اللہ نے برباد کر دی ان کے نفاق کی وجہ سے. یاد رکھیے تو نفاق یاد رکھیے کہ ایسی برائی ہے جس سے عمل برباد ہو جاتے ہیں. آئیے وہ 8واں گناہ جس کے کرنے سے عمل برباد ہو جاتے ہیں وہ کیا ہم دیکھتے ہیں. ہدایت کے واضح ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے سے عمل برباد ہو جاتے ہیں. ہدایت کی گائیڈنس کی کلیئر ہو جانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت کرنے سے انسان کے عمل برباد ہو جاتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ انسان سے کوئی غلطی ہو جائے، چوک ہو جائے، تو اس سے انشاءاللہ کسی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن جان بوجھ کر کبھی ہوتا ہے ہم کو علم نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم نے کوئی عمل کر لیا، لیکن ہماری نیت یہ نہیں تھی کہ ہم کو پتہ ہے یہ سنت ہے، پھر سنت کو جان کے ہم نے کہا اب اس کے خلاف ورزی میں ہم کام کریں گے، ہم کو پتہ ہی نہیں تھا اور خلاف ورزی ہو گئی تو انسان توبہ کر لے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ہدایت آنے کے بعد خلاف ورزی کرنا یہ عمل کو برباد کر دیتا ہے. یاد رکھیے اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا اونچا مقام ہے، یاد رکھیے، اور نبی کے موافقت میں اتباع میں ہم کو کام کرنا ہے، ان کی مخالفت میں ہمیں دیکھیں اپنے زندگی کا کوئی عمل بھی ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کبھی نہ کریں. آئیے اللہ رب العزت جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں عمل کرنے سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اس کے تعلق سے کیا فرماتا ہے. اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے، یہ سورہ محمد سورہ نمبر 47 47 اور آیت نمبر 32 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے دوسروں کو روکتے ہیں اور ان پر ہدایت واضح ہو جانے کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، ان پر ہدایت واضح ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت کی،
وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اللہ ایسے لوگوں کے اعمال برباد کر دے گا۔ تو یہاں بھی دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت واضح ہونے کے بعد بھی اگر کوئی ان کی مخالفت کرے تو وہ انسان کے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں۔ آئیے وہ نواں عمل جس کے کرنے سے انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کے خلاف کوئی بات کرنا۔ یاد رکھیے لیکن یہ کتاب اور سنت نے جس چیز کو گستاخی اور احترام کے خلاف کہا ہے یہ اس معنی میں، ورنہ ہم لوگوں نے بہت ساری چیزوں کو اپنی طرف سے گستاخی بنا دی، جس کے نتیجے میں ہم ہر ارے غیرے کو گستاخی رسول بول کر ہر وہ انسان جو میرے خلاف ہے، مجھے پسند نہیں ہے، میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا ہوں، اس کو گستاخی رسول کا ٹائٹل دے دیا جاتا ہے۔ یہ وہ معنی میں نہیں، قرآن و سنت کہ واضح دلائل کے بعد کوئی گستاخی کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرے، ٹھیک ہے، شان میں گستاخی کرے، تو ایسے انسان کے بھی عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ اور آئیے اس تعلق سے، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام یہ ایمان کا تقاضا، یاد رکھیے ہمارے، ٹھیک ہے، تو عمل برباد ہو جاتے ہیں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کو انسان نہ کرے، جس کے تعلق سے جو ہے اللہ رب العزت سورہ نور سورہ نمبر 24 اور آیت نمبر اس کے 63 کے اندر یاد رکھیے بات بیان کرتا فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء، اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم ویسے آپس میں نہ پکارا کرو جیسے ایک دوسرے کو آپس میں پکارتے ہیں۔ اور واقعہ مشہور ہے کہ ایک شخص آیا اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے پیچھے آ گیا کہ وہ دروازے پہ بھی نہیں تھا اور پیچھے سے چلا رہا یا محمد یا محمد یا محمد، تو اللہ رب العزت نے کچھ لوگ کہتے ہیں شان کے لیے تھا، اور چلا ہی رہا، ایک تو گھر کے پیچھے ہے، دروازے کے پاس نہیں ہے، اور چلاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں آتے۔ تو اللہ نے فرمایا تم نبی کو ویسی آوازیں مت دیا کرو جس طرح سے آوازیں تم ایک دوسرے کو دیتے ہو، جیسے ایک دوسرے کو ہم بلا رہے چل فلاں آ جا، فلاں آ جا،